ایک دن بیٹھا ہوا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ غیر مسلم کوئی ہے, اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دینا ہے. What introduction you will give to a non-Muslim? Tell me. کہ غیر مسلم ہے, اس کو کیا تعارف دیں گے؟ اس کو تعارف دینا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم الشان ہستی ہیں, از ون اینڈ اونلی. وہ معجزات سے تو قائل نہیں ہوگا, وہ تو کہتے ہیں مسٹیکل چیزیں ہیں. ویسے بھی باربرا نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ he is the savior of humanity. انہوں نے انسانیت کو ڈوبنے سے بچا لیا. His life is not only metaphysical properties but he was actually the savior of humanity. ان کی ذات میں صرف معجزات نہیں ہے بلکہ انہوں نے انسانیت کو ڈوبنے سے, انسانیت کو تباہ ہونے سے بچا لیا. جب یہ گستاخی ہوتی ہے نا کہیں پر بھی, یاد رکھو قرآن پاک کو جلایا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنے. دنیا میں حضور کی ذات کو جاننے کے بارے میں زیادہ تڑپ بھر جاتی ہے. انہوں نے دنیا کی تعلیم پڑھی ہوئی ہے, انہیں پتا ہوتا ہے ایسی کسی پاگل کی بات پہ تو نہیں ہم مان لیں گے. سوچے تو اسی دیکھے تو اسی کون ہے یہ دل کی بات ہو رہی ہے, اور وہ ایک قدم بڑھ کر آتے ہیں, کمال ہو جاتا. دنیا میں اسلام لانے کی شرح بڑھ جاتی. حسن اخلاق کا کمال وہ حضور کی ذات ہے. ہر اچھی صفت کا کمال حضور کی ذات ہے. اخلاق کا سفر جہاں سے بھی شروع ہوا تھا اس کا نقطہ انتہا وہ حضور کی ذات ہے. 63 سال کی زندگی ہے, صرف بظاہر دیکھا جائے یہ کوئی اتنی بڑی زندگی نہیں ہے 63 سال کی, لیکن دنیا کے ہر انسان, ہر دور کے ہر بندے کے لیے آپ اسوہ کامل قرار پائے. ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے مجھے بتاؤ. What is the meaning of finality of prophethood? حضور پر نبوت ختم کر دی گئی. نبوت ختم ہوئی, زمانہ تو ختم نہیں نہ ہوا, دور تو نہیں گئی ہے. ہر مسئلے کا حل آپ کی ذات میں ہے. تم چیٹ جی پی ٹی چھوڑ کے مریخ کے اوپر جا کے لینڈ کر کے کالونیز بنا کے رہنا شروع کر دو, ہر چیز کا حل حضور کی ذات میں. پڑھو تو صحیح, اتنا پڑھتے ہو اپنے نبی کی ذات کو ہی نہیں پڑھتے. یقین کرو پڑھتے ہی چلے جاؤ گے, اچانک دل نرم پڑے گا, تھوڑی دیر بعد آنکھیں بہنا شروع ہو جائے گی, حیران ہو جاؤ گے. واقعی رحمت للعالمین کہا گیا آپ کو. ایک سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, تھوڑا بھاری بھرکم تھا, کھاتا بھی زیادہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, آپ مہمانوں کو صحابہ کرام کے گھر میں یا مسجد میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے. وہ سردار کہتا نہیں جی میں نے تو آپ کے گھر میں رہنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیا. اب وہ زیادہ کھایا, اس نے سارے گھر کا ہی دودھ پی گیا. رات کو پیٹ اس کا تھوڑا بھاری ہوا اور بستر گندا ہو گیا. اب بڑی عمر کا شخص تھا, پریشان ہو گیا, دروازے کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا, بھاگ گیا. بھاگ کے جا کے جب کنویں کے پاس جا کے طہارت وغیرہ کی تو اس کو یاد آیا اس کا کوئی زیور ہے وہ ادھر ہی رہ گیا بستر کے اوپر. اب واپس کیسے جائے؟ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ایک زمانے کا رنگ بتا رہا ہوں. ہم تو ڈھونڈ کر اس بندے کی برائی کو سب کے سامنے بیان کرتے ہیں نا. کامیابیوں کے بارے میں سرگوشی کرتے ہیں, ناکامیوں کا اعلان مائک پر کر رہے ہوتے ہیں. آپ سچ بولتے ہیں یا سچ مارتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانا کہ دروازہ توڑنا؟ وہ جی اصلاح کر رہا ہوں. انداز تو دیکھیں اپنا. اثر الفاظ کا ہوتا ہے لیکن یاد رکھنا رویے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. او جی ہمارا دل بڑا صاف ہے, ہم تو ہر بات منہ پہ کہنے کے عادی ہیں. ہاں منہ پہ کہو, چاہے تمہاری صفائی اگلے کے دل کو ویران اور کھنڈر بنا دے. پتہ نہیں بعض جملوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھنا پڑتا ہے. ہر بات کہنے والی تھوڑی ہوتی ہے. آپ کی بھی غلطی ہے, آپ جس کے سامنے دیکھتے اپنا پورا اپنا آپ ہی ہلکا کر دیتے. آپ کو پتا نہیں نمک ہر گھر میں ہے, مرہم ہر گھر میں نہیں ہوتا. اب زخم کھولیں گے, اگلا اوپر نمک کی پوری بوری ڈال دے گا. تبھی تو کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاؤ نا, دروازہ کھولو تو روتے ہوئے نہ کھولنا, ہنستے ہوئے کھولنا. اسے پتا چل گیا نا تم ٹوٹ گئے ہو, تمہیں لوٹ لے گا. اب وہ کس منہ سے جائے؟ اتنی بڑی عمر کا آدمی ہے, بستر بھی گندا کر کے آ گیا. بہرحال سونا تھا, گیا. اب ڈرتے گیا, جب دور سے دیکھا کوئی شور و غل نہیں تھا, کوئی جمع غفیر نہیں ہے, بلکہ آگے بڑھ کے دیکھتا ہے امام الانبیاء, حبیب کبریا, معلم انسانیت, اس کے گند کو اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں. مجھے بتائیے صرف ایک بات, یہ کسی کے ساتھ اگر ہو, اپنے پہ لے کے سوچے, اس کا کیا حال ہوگا دیکھ کر, کیا امپریشن پڑے گا اس پہ. دیکھا رحمت للعالمین. آگے بڑھا, حضور کہتے آگے آپ, کوئی نہیں پیٹ بھاری ہو جاتا ہے, طہارت کر لی, آئے میں اپنے ناشتہ لے کے آتا. کہتا یا رسول اللہ پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان تو کیجئے, پہلے مسلمان کیجئے. This was the method, this was the technique. یہ انداز ہے. دیکھا یہ بات کسی غیر مسلم کو ہی بتاؤ, وہ بھی تو غیر مسلم تھا نا. یہ طریقہ ہے. This is the حسن اخلاق. شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی. ایک بندہ باہر سے آتا تھا مکہ شریف میں, آگے تھوڑے سے جانور لاتا, بیچتا, تھوڑا اپنا منافع رکھتا, جس طرح ہمارے لاہور میں بھی ہوتا ہے. باہر سے بندہ آتا جنوبی پنجاب سے 10 بکریاں لے کے بیچ کے بڑی عید پہ
تم نفع لے لیتا. وہ بھی آتا آگے تھوڑے جانور بیچتا, ذریعہ معاش یہ تھا. ایک دن آیا 2 اونٹ لے کر, سامنے ابو جہل ٹکر گیا. ابو جہل نے اونٹ لے لیے, کہا تجھے پیسے کل دوں گا. وہ پردیسی تھا, اس نے گھر جانا تھا. اب ایک دن اس نے جیسے تیسے گزارا, گیا, کہا پیسے دے, کہا کوئی پیسے نہیں, بھاگ جا. اب وہ کیا کرتا, نہ کھانا ہے نہ گھر ہے. کہا کیا کروں, کہا یہ خانہ کعبہ کے گرد جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ چودھری ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں, جا ان کے پاس جا کے کہہ. اب وہ ایک ٹولی میں چلا گیا, وہاں شیبہ, ابو لہب قسم کے لوگ بیٹھے تھے. کہا میں پردیسی ہوں اور پریشان ہوں, میری کو مدد کرو. کہا کیا ہوا ہے, کہا میرے 2 اونٹ ہتھیا لیے ہیں کسی نے. کہا کون ہے, کہا وہ ابو جہل ہے. تو بڑے بدماش کی ہتھے چڑھ گیا. پھر ان میں سے کسی کو نا شرارت سی سوجی, اس نے کہا وہ دیکھ کعبے کے سامنے جو بیٹھے ہیں نا, وہ تیرا مسئلہ حل کریں گے. کہہ کہ انہوں نے تالی ماری اور ہنسے اونچی. اس نے کہا حل بھی بتا رہے ہیں, ہنس بھی رہے. بہرحال سارا چاہیے تھا, وہاں چلا گیا. وہاں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف رخ انور کر کے عبادت میں مصروف تھے. اب ان کا بندہ پیچھے بھی ساتھ ساتھ ہے, دیکھ رہا ہے کیا ہوتا ہے. وہ پیچھے بیٹھ گیا اور بیٹھا ہوا, کہتا ہے اچانک نبی پاک نے اپنا رخ انور پھیرا اور مجھے دیکھ کے وہ جملہ ارشاد فرمایا, مجھے لگا مجھے میری ماں نے پکارا ہے, اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. کیا فرمایا, پردیسی لگتا ہے اور پریشان بھی لگتا ہے. جب وہ رویا, حضور نے کہا بات بعد میں کریں گے, پہلے گھر آ کے کھانا کھا لیں. اس کو گھر لے گئے, کھانا کھلایا, پوچھا اب بتا بات کیا ہے. اس نے بتایا اس طرح 2 اونٹ تھے, دونوں اس نے ہتھیا لیے. میرے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ دیکھتے ہیں تیرے اونٹ لے کے دیتا. اٹھے, جانا شروع کیا. اب عام طور پہ ایسے کوئی واقعہ ہو نا, کوئی اس طرح ساتھ جا رہا ہو تو رستے میں اپنی کہانیاں سنائے گا, بولے گا بہت زیادہ, وہ میں نے یہ بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا. کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور وہ خاموش ہیں, میں ہی بول رہا تھا. ادھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, ابو جہل باہر آتا ہے. میں نے ان کی آنکھوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا یہ تو دوسروں کا مال ہتھیا کے چودھری بنتا ہے, ابھی اس کے اونٹ واپس کر دے یا اس کے پیسے دے دے اور آئندہ تیری شکایت نہ ملے. ایسی ہیبت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں. الٹے پاؤں ابو جہل گیا, پیسے لا کے اس کے ہاتھ میں رکھے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور کوئی میرے لائق کام ہو تو بتائیں. سوچے ان جملوں کا اثر کیا ہوگا. پیچھے سے ایک بندہ انہی کا آیا ہوا تھا جسوس, کہتا ہے اور یہ وہی ہیں مکے کے جن کے جادوگر ہیں, جن کے بارے میں مشہور ہے معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں, وہی ہیں. کہتا چپ ہو جا, اگر یہ سچے نہیں ہے تو روئے زمین پر سچا کوئی نہیں ہے. مدد جب مظلوم کی ہوتی ہے نا, اس وقت جگرے کا پتہ چلتا ہے. یاد رکھنا, سب کے سامنے کھڑے ہو کے 2 کروڑ لاکھ روپے دے دیا, یہ ایک الگ بات ہے. رب دل میں تیرے اٹھنے والے وسوسوں سے باخبر ہے. یاد رکھنا, کروڑ روپے کا بیل لے آؤ گے, فرما چکا ہے کہ تمہارا گوشت تمہارا خون نہیں پہنچتا. گوشت تو خود کھا لیتے ہو, خون تو نالی میں بہ جاتا ہے, کھال تو مدرسے کو دے دیتے ہو, اس کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تیرے دل کا تقویٰ. اور وہ جو سال کا بکرا صرف بمشکل اس کی عمر پوری ہے اور مریل سا ہے, وہ لے کر آتا, ہو سکتا ہے وہ اس کو پار لگا دے. کیا سکھایا اس دین نے؟ تمہارے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے.